الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ حضرات، میں نے جو آیت یہ قرآن شریف کی اس وقت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا جبکہ اس نے ان میں ایک رسول کو مبعوث کیا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور ان کو کتاب سکھاتا ہے اور ان کو حکمت سکھاتا ہے۔ تو اس آیت سے حضور والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 فرائض بالکل واضح طور پر قرآن سے ثابت ہو گئے، یعنی تلاوت آیات الہی، تزکیہ نفوس انسانی، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت۔ میں اس وقت یہ دوسرے فرض پر اظہار خیال کروں گا، یعنی تزکیہ نفوس۔ یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ سابقہ تجارب کی بنا پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں بھی یہ واضح طور پر مکمل طور پر یہ بیان نہیں ہو سکتا۔ میں نے زندگی میں اس سے پہلے بھی اس موضوع پر تقریریں کی ہیں، لیکن وہ 3 گھنٹے کی تقریر بھی کافی نہیں ہوئی، لہذا میں اس وقت اشارات پر اکتفا کروں گا، کسی بات کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ تزکیہ نفس جو ہے اسے اللہ تعالیٰ نے تعلیم کتاب و حکمت سے پہلے رکھا ہے یہاں، اور وہ اس کا تقدم جو ہے وہ بالکل عقلاً اور نقلاً صحیح معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ جہاں تک میں نے غور کیا ہے اور قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا ہے اور تاریخ اور سیرت کا مطالعہ کیا ہے، گویا اسلام کو سمجھنے کے لیے یہی 4 چیزیں ہیں۔ تو مجھے یہ معلوم ہوتا ہے، اور یہ بات مدتوں کے مطالعے کے بعد مجھ پر منکشف ہوئی ہے، کہ حضور کی بعثت کا حقیقی جو مقصد ہے وہ تزکیہ نفسی ہے، اور باقی جتنی باتیں ہیں وہ سب ضمنی اور ثانوی ہیں۔ مثلا اس زمانے میں بعض حلقوں کی طرف سے سارا زور سیاست اور حکومت الہیہ پر دیا جاتا ہے، اور یہ گویا باور کرایا جاتا ہے کہ اسلام کا مقصد حکومت قائم کرنا ہے۔ گزشتہ 50 سال سے یہ باتیں میں سن رہا ہوں، لیکن میرا جو مطالعہ ہے وہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔ اسلام کا جو مقصد ہے وہ قیام حکومت نہیں ہے، بلکہ وہ کیریکٹر بلڈنگ یا تزکیہ نفس یا اصلاح نفس یا پاکیزگی نفس یا تشکیل و تکمیل سیرت انسانی ہے۔
یہ حکومت یہ ایک ضمنی چیز ہے، بلکہ یہ ایک انعام ہے قرآن کی روشنی سے کہ جو مومنین کو ان کے ایمانی زندگی بسر کرنے کے ثمرے کے طور پر مل جاتا ہے. یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے. اصلی چیز کیریکٹر بلڈنگ ہے. اس بات کے ثبوت کے لیے میں یہ قرآن کی آیت کے بعد اب آپ کے سامنے میں اب حدیث کوٹ کرتا ہوں جو کہ صحیحین میں ہے، جس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. حضور فرماتے ہیں بَعُثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق. دیکھیے آپ نہ تو مجھ سے کچھ پوچھئے کہ حضور کی بعثت کی علت غائی کیا ہے. علت غائی کہتے ہیں دی چیف ایم یا دی پرنسپل اینڈ. یہ ہے گویا بات غور طلب کہ حضور کی بعثت کی علت غائی کیا ہے. حضور سے سن لیجئے، وقت قصہ ختم ہو گیا. اب اس میں نہ امام راضی سے پوچھئے، نہ امام غزالی سے پوچھئے، نہ ولی اللہ سے پوچھئے، اور نہ حضور کسی طیب سے پوچھئے، نہ طاہر سے پوچھئے، نہ خاکسار سے پوچھئے، اور نہ بادشاہ سے پوچھئے، اور نہ مجھ سے پوچھئے. میں تو یہ جانتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ بَعُثْتُ، میں مبعوث کیا گیا ہوں. کیوں مبعوث کیا گیا ہوں؟ تو نو لیٹ می اسپیک. اور جو وہ کہیں اسے مان لو، قصہ ختم کا کوئی بحث نہیں. لے تاکہ اتممہ کمپلیٹ کر دوں، پرفیکٹ کر دوں، کامل کر دوں، تمام کر دوں. کس کو؟ حکومت کو نہیں تو، سیاست کو نہیں تو، تجارت کو نہیں تو، منصوبہ بندیوں کو نہیں تو، ایگریکلچر کو نہیں تو، ہارٹیکلچر کو نہیں تو. مکارم الاخلاق، اخلاق کے انسانی کی جو بہترین صورتیں ہیں، پاکیزہ صورتیں، ان کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. معمولی اخلاق کی تکمیل نہیں ہے. ذرا دیکھیے قید حضور نے اب کتنی اونچی لگائی ہے، اور یہ جو قید ہے یہ اسلام کے ایتھیکل کوڈ کو بہت بلند و بالا کر دیتی ہے. حضور نے یہ نہیں کہا کہ بَعُثْتُ لِأُتَمِّمَ اخلاق الانسان، یوں نہیں کہا، بلکہ یوں کہا کہ بَعُثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الاخلاق، یعنی اخلاق میں جو بہترین محاسن اور ایکسلنسز اور بیوٹیز ہو سکتی ہیں ان کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. آپ اندازہ کیجئے کتنی اونچی بات کہی حضور نے. اب قصہ ختم ہو گیا. اب آپ نہ مجھ سے پوچھئے نہ کسی اور سے پوچھئے کہ بعثت کیوں ہوئی. تو ثابت ہوا میرا دعویٰ کہ مقصد بعثت جو ہے وہ کیریکٹر بلڈنگ ہے. یہ چیز مجھ پر بہت دنوں کے بعد واضح ہوئی. جوانی میں واضح نہیں ہوئی. میں بھی جوانی میں بہہ گیا تھا، اس سیلاب میں بہہ گیا تھا، وہ جو 1922 میں آیا تھا، اور اس میں سیٹھ یعقوب حسن بھی بہہ گئے تھے، اور اس میں سلیمان ندوی اور محمد علی اور شوکت علی اور بہت سے بہہ گئے تھے، اور یہ خاکسار بھی بہہ گیا تھا. اور یہ مزہ ماں مزہ، اور پھر گزرا ہم پہ جو گزرا. چھوڑیے اس داستان کو کہ وہ 1924 سے لے کر 1964 تک وہ 40 سال کیسے ہم نے بسر کیے اور کیا کیا ہم نے. کاش ہم کو یہ چیز 50 برس پہلے معلوم ہو جاتی کہ اسلام کا مقصد تکمیل سیرت انسانی ہے، اور حضور کی بعثت کی علت غائی جو ہے وہ مکارم اخلاق کا اتمام ہے، اور مسلمان کی جو ہستی اور اس کی زندگی کی جو غایت ہے وہ استرضاء باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنا. یہ چیز معلوم ہی نہ ہو سکے. خیر شکر ہے کہ مرنے سے پہلے معلوم ہو گئی. تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ اصلی چیز جو ہے وہ کیریکٹر بلڈنگ ہے، اس لیے کہ اسلام جو زندگی اجتماعی طور پر پیش کرنا چاہتا ہے مسلمان کے سامنے، وہ کبھی بروئے کار آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ فرد کی زندگی جو ہے وہ مکمل نہ ہو جائے.
دیکھیے اسلام جو ہے وہ ایک حیات اجتماعیہ انسانیہ برپا کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ ایک بہترین کلیکٹیو آرگنزم ہے. عربی بولتا ہوں، انگریزی بولتا ہوں، جو آپ کی سمجھ میں آ جائے، یہی میرا مطلب ہے. تو اب اس اجتماع کے لیے، جماعت کے لیے، آپ جانتے ہیں کہ جماعت جو ہے وہ نہ تو ہوا میں بنتی ہے، نہ دماغ میں بنتی ہے، نہ کاغذ میں بنتی ہے، وہ افراد سے بنتی ہے. موٹی سی بات ہے، جیسے افراد ویسی جماعت. بات ٹھیک ہے نا؟ لہذا اگر افراد کی سیرت کی تکمیل نہیں ہوئی ہے اور ان کی سیرت خام رہ گئی ہے تو وہ افراد مل کر جو جماعت بنائیں گے، اس جماعت کی جو مجموعی اور کلیکٹیو سیرت ہوگی وہ بھی خام ہوگی. اس کا تجربہ ہم کو 1947 میں خوب ہو گیا. اور کراچی کے باشندوں کو جنوری 1965 میں خوب ہو گیا. مسلمانوں ہی نے مسلمانوں کو قتل کیا، کوئی سکھ اور ہندو بارڈر سے نہیں آیا تھا. اور یہ ڈوب مرنے کی بات ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن بڑی خوشی ہے کہ وہ غیرت سے عاری ہو چکے ہیں. بے حیا باشوہر کے خواہش، وہ کریکٹر کی خامی ابھی تک چلی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ 18 سال ہو چکے ہیں اور ہم پیچھے کو جا رہے ہیں بجائے آگے کو بڑھنے کے. ہم پیچھے کو جا رہے ہیں. اسلام کی ترقی تو کیا ہو رہی ہے، اسلام کا تنزل ہو رہا ہے. اور جب تک ہم اپنی سیرت کی تشکیل اور اس کی تکمیل نہیں کریں گے، یہی ہوتا رہے گا. اس واسطے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں. اگر تشکیل سیرت کے بغیر اسلامی نظام، اسلامی حکومت، اسلامی معاشرہ قائم ہو سکتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں گالیاں نہ کھاتے، پتھر نہ کھاتے. خدا کے کام دیکھو بات کیا ہے اور کیا پہلے. خدا کے کام دیکھو بات کیا ہے اور کیا پہلے. نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے. اس زمانے کے لیڈر اور مصلحین اور قائدین بغیر سیرت کی تکمیل کیے ہوئے قوم سے کہتے ہیں کہ آگے بڑھ جاؤ. امپاسبل ہے. عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے. خام سیرت والے، جن کی سیرت خام ہوتی ہے، وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ ہمیشہ پیچھے ہٹتے ہیں. آگے بڑھنے کے واسطے سیرت کی پختگی لازمی ہے. اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 سال تک 313 انسانوں کی سیرت کی تکمیل نہ کر دیتے، 15 سال کی طویل مدت میں، تو جنگ بدر میں ان میں سے کوئی قائم اور ثابت نہیں رہتا اپنی جگہ. دیکھ لیجئے. صرف قوم سن لیتی ہے کہ بارڈر پہ فوجیں لگ گئی ہیں، سرحدی مواضعات، دیہات، شہر خالی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. صرف فوجیں لگ گئی، اتنا سن لیا اور کچھ نہیں. دیکھا آپ نے، یہ حالت ہوتی ہے جو سیرت پختہ نہ ہوتی. تو سیرت کی پختگی جو ہے وہ بنیاد ہے اسلام. اب اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھیں گے، لیکن یہاں میں آپ کو ضمنی طور پر ایک بات اور بتا دوں، میرے ذہن میں آ گئی ہے، وہ بڑے کام کی چیز ہے. وہ بڑے کام کی چیز ہے. انسان میں 2 فیکلٹیز ہیں، ایک کا نام عقل ہے، دوسری کا نام عشق. انگریزی میں اس کو لو اور انٹیلیکٹ کہتے ہیں. میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ یہ فیکلٹیز 2 کیوں ہیں، 3 کیوں نہیں، یا ایک ہی کیوں نہیں. میں اپنے اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں بطور تحدیث نعمت کہ یہ چیز، کہ یہ فیکلٹیز انسان میں قوتیں 2 کیوں ہیں، یہ چیز کل رات واضح ہو گئی خود بخود.
غور تو میں کرتا رہتا ہوں. دیکھیے خود بخود تو کچھ نہیں ہوتا ہے, وہ سلسلہ تو سب کانشیس ریجن میں چلتا رہتا ہے. تو خود بخود تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسے محبت کہتے ہیں, یعنی خود بخود یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک گفٹ انسان کو کوئی مل گیا, ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ میں غور کیا کرتا تھا. دیکھیے قصہ یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ دو فیکلٹیز ہیں, لیکن انسان کی زندگی بھی تو دو پہلو ہیں. اب جا کے بات واضح ہو گئی. انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں, ایک انڈیویجول لائف اس کی, ایک کلیکٹیو لائف. ایک اس کی انفرادی زندگی, ایک اس کی اجتماعی زندگی. ایک میری زندگی ہے جس کا تعلق صرف مجھ سے ہے, اور اس کو باطنی زندگی بھی میں کہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ میری زندگی ہے, میرے خیالات, جس کا آپ کو نہ علم ہے اور نہ آپ کو علم ہو سکتا ہے. اور میری وہ حرکات و سکنات اور وہ اوضاع و اطوار کہ جن کا تعلق میری ذات سے ہے. میں اپنے کمرے میں دروازہ بند کرتا ہوں, ستار بجاتا ہوں, اس سے آپ کو کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے نا؟ میں اپنے کمرے میں دروازہ بند کرتا ہوں, رقص کرتا ہوں, اس سے آپ کو کوئی تعلق نہیں. میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے گاتا ہوں, آپ کو کوئی تعلق نہیں. میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے کچھ سوچتا ہوں, آپ کو کوئی تعلق نہیں. جب تک میں آپ کو نہ بتاؤں آپ کو یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ سلیم چشتی نے کمرے میں بیٹھ کے کیا گانا گایا تھا, کیا رقص کیا تھا, ستار کی کون سی گت بجائی تھی, اور وہ اپنے آپ سے کیا گفتگو کی تھی, اور نوٹ بک میں کیا مضمون لکھا تھا. دیکھا آپ نے؟ یہ میری پرائیویٹ زندگی ہے, اس کا نام پرائیویٹ زندگی ہے. اس کو میں باطنی اور داخلی زندگی کہا کرتا ہوں. یہ میری زندگی ہے. کوئی میں آئیڈیل اپنے دماغ میں بناتا ہوں, میں کسی کو محبوب بناتا ہوں. آپ کو کیا پتا میں نے کس کو محبوب بنایا؟ اور اگر میں نے کسی کو بنا بھی لیا تو آپ کے اوپر اثر کیا پڑا اس کا؟ یعنی کوئی آپ میری جو داخلی زندگی ہے, انر موسٹ جو میری لائف ہے, جو دراصل میری لائف, when I am alone with my God, یا when I am alone with my thoughts, if I don't believe in God, for instance, اس وقت وہ میں ہوں, وہ میرے خیالات ہیں اور میرے تصورات ہیں. آپ کو کیا پتا میرا کون محبوب؟ میرا محبوب اس کا مجھ سے تعلق ہے. ممکن ہے کہ میرا جو محبوب ہے وہ آپ کا دشمن ہو, کوئی تعلق نہیں. یہ انسان کی ایک زندگی ہے, اس کا نام ہے انڈیویجول لائف, انفرادی زندگی فلسفے میں, اور میں اسے کہتا ہوں داخلی زندگی یا باطنی زندگی. ہے نا یہ بات؟ ایک دوسری میری زندگی ہے. باہر نکلا میں, آپ کو گالی دی, آپ کے بھائی نے گردن میری پکڑ کے اور پولیس کے حوالے کر دیا. دیکھا آپ نے؟ فوراً اثر پڑ گیا آپ کے اوپر. یہ کمرہ نہیں ہے کہ جہاں میں ننگا ہو کے ناچ رہا ہوں. اب میں جب کمرے میں بند ہوں تو یہ میری انفرادی زندگی ہے, مجھ سے شروع ہوتی ہے, مجھ پہ ختم ہوتی ہے, مجھے تک محدود ہے. باہر نکلا سڑک پر, اجتماعی زندگی شروع ہو گئی. اب میں پیشاب نہیں کر سکتا وہاں پجامہ کھول کے سڑک کے اوپر, جس طرح میں اپنے اس کمرے کے اندر پیشاب کر سکتا ہوں جب چاہوں. کوئی حد ہے کہ پولیس بھی نہیں پکڑے گی اور KMC بھی چالان نہیں کرے گی. لیکن اگر میں سڑک پر یہی کام کروں جو کمرے کے اندر کر رہا ہوں حضور, تو کیا ہوگا نتیجہ میرا؟ آئی ول فائنڈ مائی سیلف بیہائنڈ دی بار بفور دی سن سیٹ. دیکھا آپ نے؟ بالکل دوسری زندگی ہے نا, یہ کلیکٹیو لائف. تو خیر اب میں آپ کو کہاں تک سائیکالوجی سناؤں, یہ میں نے اپنے بھائی اقبال کے خاطر سے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ میاں دیکھو تمہاری زندگی کے دو پہلو ہیں, اسی لیے خالق حیات نے تمہیں دو فیکلٹیز دیں. تمہاری انڈیویجول پرائیویٹ لائف, انفرادی زندگی کی تکمیل کا ذریعہ عشق ہے, اور تمہاری اجتماعی جو زندگی ہے اس کی تکمیل کا ذریعہ عقل ہے. اور مسلمانوں کی ٹریجڈی یہ ہے کہ انہوں نے طریقہ کار کو غلط کر دیا ہے. اجتماعی زندگی میں عشق ہے, انفرادی زندگی میں عقل ہے, بیڑا غرق ہو گیا. بڑا اونچا فلسفہ ہے یہ, اور یہ موضوع جو میں نے کہا ہے یہ محتاج اس بات کا کہ اس پر ایک مستقل تقریر کی جائے.
یہ میں نے کیا کہہ دیا. اب میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ انفرادی زندگی کی جو تکمیل کا ذریعہ عشق ہے تو وہ کیوں ہے، عقل کیوں نہیں. اس کو بھی سنیے. اب یہ بڑا فلسفہ ہے گہرا، اب یہاں سے شروع ہو گیا یہ، اور یہ اقبال کی خاطر ہے، اس واسطے کہ پھر خدا معلوم موقع ہو نہ ہو. ان کے یہاں جو تقریر میں کروں گا اتوار کو وہ اس کا موضوع اور ہے، وہ نہیں پورا ہو سکنے کا، وہ اتنا بڑا ہے. تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انفرادی جو زندگی ہے آپ کی مسلمان، ابھی دیکھیے یہاں میں یہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا چیز کہ مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہوں، قرآن پیش کر رہا ہوں، ہے نا، رسول کی زندگی بیان کر رہا ہوں. یہ ایک قسم کی ماڈرن اور فلسافیکل میلاد شریف ہے. اس قسم کی میلاد ہوتی نہیں ہے دنیا میں، یہ ایک ماڈرن میلاد شریف ہے. اچھا تو دیکھیے اب انڈیویجول کی زندگی جو ہے وہ بیٹے، اب وہ پنکھا تھوڑا سا چلا دو اس راستے کہ وہ موسم. اچھا ہم نہیں ٹھہرو، یہ کھول دو کھڑکیاں بس، اللہ اللہ خرچ پنکھا مت چلاؤ، ممکن ہے سردی مجھے نہ آتی. یہ کھول دو، یہ بھی کھول دو. اچھا صاحب اور چاہے تقریر ہوئے نہ ہو، ان نقطوں کو دو نقطے سمجھ لیں، وہ مقصد تو پہنچانا ہے نا. اچھا ہاں جی بیٹھ جائیے. تو یہ کھلے نہیں. اچھا اچھا جی. تو اب آپ یہ سمجھیے کہ مسلمان کی جو سیرت کی تکمیل ہوگی ہے تو وہ کیسے ہوگی. اب یہ دیکھیے کہ سیرت کی تکمیل ہوتی کیسے ہے. اس کو ہم ایک مثال سے واضح کر دیں تاکہ یہ بچہ سمجھ لے گفتگو ہماری. یہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے، ڈرائنگ سیکھنی چاہتا ہے، ماڈل لازمی ہے نا اس کے لیے. بے ماڈل کے اگر اس نے کام شروع کر دیا تو ڈرائنگ قیامت تک نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا. جو سطر کھینچے گا وہ بے ڈھنگی سی ہوگی. ماڈل ضروری ہے انسان کے لیے. یہ تو ثابت کر دیا نا میں نے. اب آپ عقلی دیکھیے، میں ہمیشہ ریلیجن کے جو پرابلمس ہیں ان کو ہمیشہ ان دی لائٹ آف ریزن ہی پہلے واضح کیا کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. اچھا آپ کا آئیڈیل سرکار دو عالم ہے نا. دلیل لاؤں قرآن سے؟ بے دلیل کے تو بات ہی نہیں کی ساری عمر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوا ماڈل کو ہی کہتے ہیں نا. اللہ آپ کا بھلا کرے، دعویٰ ثابت کر دیا میں نے. حضور ماڈل ہیں، ہے نا. اچھا اس سے پوچھو لڑکے سے، ڈرائنگ سے اگر عشق نہیں ہوگا کبھی ڈرائنگ آئے گی؟ اگر ڈرائنگ کرتے وقت دماغ اس میں کرکٹ میں ہوا تو بیڑا کر کھو جائے گا نا. تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک آئیڈیل سے یا ماڈل سے یا اسوے سے یا نمونے سے عشق نہ ہو اب اس وقت تک کام نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا. اچھا سرکار دو عالم اسوا ہیں یعنی نمونہ ہیں، تو ہمیں اب سرکار دو عالم کی زندگی کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے. تو کیسے ڈھالو گے جب تک عشق نہیں ہوگا؟ لہذا ثابت ہوا کہ انفرادی زندگی کی تکمیل کے لیے عشق ضروری ہے. ہو گیا ثابت. اللہ آپ کا بھلا کرے. کیوں ایزی جیومیٹری میں پڑھا تھا نا ہم نے، کوارڈریٹ ڈیمانسٹرینٹ ڈم. دس از واٹ واز گوئنگ ٹو بی پرووڈ. تو میں نے دیکھیے اس کو منطقی طور پر ثابت کر دیا کہ انڈیویجول کی جو انڈیویجول لائف ہے اس کی جو تکمیل ہے اس کا ذریعہ عشق ہے. جب تک اسے عشق نہیں ہوگا اپنے اسوے کے ساتھ، قرآن کا لفظ اسوا، ان کا لفظ ماڈل، فلسفے کا لفظ آئیڈیل، جو لفظ چاہو استعمال کرو، یعنی عبارات و نہ شتا حسن و واحد. ہمارے الفاظ بہت سے ہیں لیکن تو جو ہے اور تیرا حسن جو ہے وہ ایک ہی ہے. وہ گوہر مقصود ایک ہوتا ہے، اس کے نام 10 ہوتے ہیں. اب کوئی اسے جل کہتا ہے تو کوئی اسے ماں کہتا ہے تو کوئی اسے آپ کہتا ہے تو کوئی اسے پانی کہتا ہے تو کوئی اسے واٹر کہتا ہے. چیز ایک ہی ہے نا.
تو حضور والا ماڈل سے یا آئیڈیل سے یا محبوب سے یا اسوے سے جب تک عشق نہیں ہوگا کام نہیں بنے گا. اس واسطے کہ عشق کے اندر یہ خاصیت ہے، ایک عجیب و غریب خاصیت ہے اس کے اندر، کہ یہ آپ جس سے عشق کریں گے اس کو کھینچے گا. ہاں، اقبال ایک دوسرا نقطہ سمجھ میں آیا. عقل کی دیکھو اس کے بالکل برعکس خاصیت. جتنا کسی کا عقلی انالیسس کرو گے دور ہوتا چلا جائے گا تم، اور جتنی محبت کرو گے اور وہ نزدیک آتا چلا جائے گا. عشق کھینچتا ہے، اٹریکشن ہے، اور عقل میں ریپلشن ہے. اس بات ہے کہ جب آپ عقلی زاویہ نگاہ سے وہ انالیسس کریں گے آپ کو شے کی کمزوریاں نظر آتی چلی جائیں گی. عشق ہو گیا آپ کو، فرق تو ایک عورت سے، بس اب آپ ڈوب گئے. اب آپ دیکھتے اس کی طرف دیکھتے بالکل نہیں. اب آپ کو کچھ پتا نہیں ہے، ناک کیسی ہے، آنکھ کیسی ہے، کان کیسے، آپ کو عشق ہو چکا، قصہ ختم. عاشقی تو آپ نے ختم کر دی. اب آپ نے اس کو دیکھنا شروع کیا، آپ نے کہا ہاں یار، ہاں چلو ہینڈسم تو ہے، آئی مین بیوٹیفل تو ہے، لیکن ناک ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ اب آپ انالیسس کر رہے ہیں نا اس کا. یہ چیز ہو جاتی ہے. وہ جذبہ بے اختیار وہ ختم ہو جاتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشا لب باغ. عاشق آگا پیچھا نہیں سوچتا، کانسیکوینس سے بے نیاز ہوتا ہے. اور عقل اس کے بالکل برعکس ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ ارے غضب یہ کیا کر رہا ہے، پہلے تو یہ تو دیکھ کہ اس کا بھاؤ کیا ہے آج کل روئی کا، انویسٹ کرنے سے پہلے رقم اپنی یہ تو دیکھ کے وہ گر رہی ہے کہ چڑھ رہی ہے. اور پھر رک یہ کون سی روئی خرید رہا ہے، دیکھ تو کالی ہے. دیکھا آپ نے عقل قدم قدم پہ اس کو روکتی ہے آدمی. اور اگر ایک آدمی کو روئی سے عشق ہو جاتا وہ ٹیلی فون پہ ہی کہتا ہے مجھے روئی سے عشق میاں لے لو جتتی ہے نا. یہ آپ کی روزمرہ زندگی ہے، یہ چیز آپ لینا چاہتے ہیں، بعد اب آپ نہیں دیکھتے، کچھ آگا پیچھا نہیں سوچتے. یہ عشق کی یہی کرامت ہے، اور یہ اس کی خاصیت ہے کہ وہ کھینچتا ہے. اللہ کہتا ہے، دیکھیے میں اس کو اور مثالوں سے بیان کروں، اس پر میں نے بہت غور کیا. اللہ کہتا ہے کہ صبغۃ اللہ، مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیں. اچھا آپ کیسے رنگ لیں؟ کوئی جرمن سے کوئی ڈبے آ رہے ہیں رنگ کے اللہ میاں کے؟ نہیں، بالکل نہیں. وہ عشق کرنا پڑے. یہ عشق ہے کہ جو ہمارے اندر ان کی صفات کا رنگ پیدا کر دے گا. یہ عشق ہے. اب چونکہ اللہ نظر نہیں آتا نا، اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ بھئی میرا نمائندہ جو ہے دنیا میں محمد رسول اللہ، اس سے عشق کر لو. ہی از ون آف یو. لقد جاءکم رسول من انفسکم. یہ رسول جو ہے یہ آسمان سے نہیں آیا ہے، تم ہی میں سے ایک ہے جس کو تم خوب سمجھ سکتے ہو، پرکھ سکتے ہو، جس کو لو کر سکتے ہو، اور جو ریسپونڈ کر سکتا ہے. اس میں لاکھ روپے کا نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم فرشتہ بھیج دیتے تمہاری ہدایت کے لیے تو وہ سب کچھ ہوتا، لیکن یہ ریسپونڈ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ وہ جذبات سے عاری ہوتا. فرشتے میں جذبات نہیں ہیں. جذبات ہوتے تو فرشتہ بھی اللہ سے بحث کرتا. جذبہ رکاوٹ بنتا ہے. تو آمدم برسر مطلب کہ یہ مرشد رومی نے تو یہ کہا ہے کہ کائنات کی بنیاد عشق پر ہے، اور بالکل ٹھیک کہا ہے. وہ وقت نہیں ہے کہ میں وہ مصنوی کے شعر پڑھ کے اور آپ کو انہیں سمجھاؤں. بس اتنا سمجھ لیجیے کہ یہ کاروبار جو دنیا کا ہے اور کائنات کا عشق کا ہے. یہ تو اتنا تو آپ نے بھی سنا ہوگا سائنس میں کہ یہ سیاروں میں باہمی کشش ہے. یہ کشش کیا ہے؟ عشق کا تو دوسرا نام ہے. آپ اپنے بچے سے یا بھتیجے سے جب محبت کرتے ہیں تو کیا بے اختیار آپ کا دل کھینچا نہیں چلا جا رہا؟ تو عشق کا نام ہے، کشش کا نام ہے. تو سائنسداں اس نقطے سے واقف نہیں ہے، انہوں نے حضور اس کو کشش کہہ رکھا ہے. دراصل وہ عشق کی ایک صورت ہے. اب میں ان کی خاطر سے وہ شعر پڑھ دوں کہ دور گردوں راز فیض عشق داں، دور گردوں راز فیض عشق داں،
گر نبود عشق بفرد جہاں، یہ کرتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے کہ یہ وہ سیرت کی تکمیل کے لیے عشق ضروری ہے۔ اس بات تک جب تک آپ کو سرکار سے عشق نہیں ہوگا آپ اپنے آپ کو سرکار کے سانچے میں ڈھال نہیں سکتے، قیامت تک نہیں ڈھال سکتے۔ ہم نے خوب تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے، آپ بیتی سنا رہے ہیں۔ آپ جب تک آپ کو عشق نہیں ہوگا آپ وہ رنگ اختیار نہیں کر سکتے۔